مطلب 89 روپے کٹا ملاحظہ فرمائیں کہ گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے، گفتگو نرالی ہے گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے، تذکرہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ بول دیں ایک بار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پوچھتے ہو کیا لوگو رتبہ غوث اعظم کا، پوچھتے ہو کیا لوگو رتبہ غوث اعظم کا، پوچھتے ہو کیا لوگو رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا، میرے غوث اعظم کا دبدبہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا دبدبہ نرالا ہے۔ کہہ کے کنبیز اللہ مردہ کر دیا زندہ، کہہ کے کنبیز اللہ مردہ کر دیا زندہ، کہہ کے کنبیز مردہ کر دیا زندہ، کہہ کے بِإِذْنِ اللہ مردہ کر دیا زندہ، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی
نگاہوں میں وہ زمین پر رکھ دیکھتا نرالا ہے، وہ زمین پر رہ کر دیکھتا نرالا ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی شکتی شالیوں کو دیکھو ماشاءاللہ۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بغدادی کی کیا شان ہے۔ میرے نبی خطبہ دے رہے، خطیب امام الانبیاء ہیں، نبی اعظم فخر زمن میرے نبی ہیں، خطبہ دینے والے نبی، سننے والے علی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خطبہ دینے والے میرے نبی، خطبہ سننے والے علی۔ میرے آقا فرماتے جس طرح میں نبیوں میں افضل و اعلیٰ، میرا غوث ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ جس طرح میں نبیوں میں افضل و اعلیٰ، بغداد کا غوث ولیوں میں افضل و اعلیٰ۔ حضرات درجہ دیکھو، سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بغدادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے تمام شہدائیوں کا حال اتنا لاجواب ہوتا تھا۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کا ایک مرید ہے جس کا نام حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ حضرات جس زمانے میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، سرکار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی مقدس بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرتے میرے سرکار کچھ مجھے انعام عطا فرما دیجئے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کے گھر میں حجرے پاک میں قادری حجرے میں ایک طرف تسبیح لٹکی ہوئی تھی، ایک طرف امامہ شریف لٹکا ہوا تھا۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی نے اپنے مرید کو تسبیح دی۔ مرید جیسے ہی تسبیح پا جاتے ہیں، لے کر کے گھر پر بڑے فخر کے ساتھ، بڑی خوشیوں کے ساتھ جھومتے ہوئے سرکار بڑے پیر غوث اعظم کے حجرے سے نکلتے ہیں، اپنے مکان پر آتے ہیں۔ اپنے مکان پر پہنچتے ہیں تو خوشیاں دوبالا ہو گئی ہے۔ آپ خوشی خوب محسوس کر رہے ہیں، آپ کے بچے خوش ہو گئے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے آج مجھے اعلان کرنے لگ گئے کہ آج سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے مجھے انعام میں ایک تسبیح دی ہے۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے کیا قیمتی سامان لے کر چلے آئے ہو، چند پیسے کی ایک تسبیح لے کر آئے ہو، لیکن سرکار غوث اعظم کی دی ہوئی تسبیح کیا شان رکھتی ہے، کیا مرتبہ رکھنے والی وہ تسبیح ہے۔ میرے ملت کے غیر نوجوانوں، سرکار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے تسبیح جب دی تو آپ نے یہ حکم فرمایا یہ تسبیح ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اس تسبیح کو اپنے سے جدا مت کرنا، اس تسبیح کو اپنے آپ سے الگ مت کرنا۔ آپ جب دعوت و تبلیغ میں باہر نکلتے ہیں تو اس تسبیح کو ساتھ میں رکھتے ہیں، ہمیشہ آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، ہمیشہ کلمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا لمبا سفر تھا، آپ سفر کے درمیان ایک انگریز سیاح سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ انگریز سیاح سے گفتگو فرما رہے ہیں، وہ ہندوستان میں آ رہا تھا، آپ کا سفر ہو رہا، آپ سفر میں ہیں، آپ کے سامنے ایک انگریز سیاح وہ سواری میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ کیا کرنے کی غرض سے جا رہے ہو؟ کہا میں عجائبات کو دیکھنے کی غرض سے جا رہا ہوں، ہندوستان میں عجائبات کو دیکھوں گا، تمام تر وہ نامور جگہوں پہ جاؤں گا، تمام نشانات کو دیکھوں گا جو مشہور نشانات مقامات ہیں۔ اللہ اکبر، تمام باتیں ہونے لگ گئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا یا آپ کے بغل میں کیا ہے؟ اس وقت وہ اپنے بغل میں پستول اپنی حفاظت کے لیے اس کے وائسلائی بورڈ نے دیا تھا۔ جب انگریز کوئی سیاحی کرنے کی غرض سے حکومت کی جانب سے آیا کرتا ہے تب وہ اپنی حفاظت کے لیے
کوئی نہ کوئی سامان لے کے آتا ہے۔ اپنے بغل میں پستول لگایا ہوا تھا۔ حضرت سرکار غوث اعظم کے پیر مرید نے بڑے ادب کے ساتھ اس سے کھم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرے بغل میں کیا ہے؟ کہا یہ پستول ہے۔ کس نے دیا ہے؟ ہمارے وائس لائی بورڈ نے دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ حفاظت کے لیے دیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا اس انگریز سیاح نے کہا یہ تو میرے حلیہ کے بارے میں پوچھ لیا، میرے سامان کے بارے میں پوچھ لیا، اب میں بھی کچھ ان سے ہم کلام ہو جاؤ۔ فیس ٹو فیس میں دونوں مسافر اللہ اکبر آپس میں باتیں ہو رہی ہے۔ انگریز سیاح نے کہا بتاؤ یہ آپ کے گلے میں کیا ہے؟ کہا لوگ اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ کہا اس کو کس نے دیا ہے؟ کہا میرے پیر غوث اعظم نے دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار میرے پیر عبد القادر نے دیا ہے۔ کہا اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس کی کیا شان ہے؟ اس کا وقار کیا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اس سے اپنے مالک کا نام رٹتا ہوں، صبح لیتا ہوں، شام لیتا ہوں، آنکھیں جب ہماری کھلتی ہے سونے کے بعد تب میں اپنے مالک کا نام جاپ کرتا ہوں، یعنی نام اس پہ گنتا رہتا ہوں، اپنے مالک کے نام کی تسبیح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے انگریز سیاح نے کہا اگر اس کے اندر کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ کہا سب سے پہلے آپ اپنے پستول کا کمال دکھاؤ۔ کہا یہ میرا پستول بڑا کمالی ہے، بڑا کمالی ہے۔ کہا دکھاؤ اس میں کیا کمال ہے۔ پستول کو باہر نکالا۔ جس پلیٹ فارم پر دونوں اترے تھے مسافر اس پلیٹ فارم کا نام گولڑا تھا۔ گولڑے کے پلیٹ فارم پر دونوں مسافر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا نکال دو اپنا پستول اور دکھاؤ کمال۔ اس گلرے کے پلیٹ فارم پر ایک نیم کا بڑا ہرا بھرا درخت لگا تھا، موسم کے لحاظ سے بہت وہ ہرا بھرا درخت تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی پتلی سی شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے بھاشے میں اپنے مالک کا نام رٹ رہا تھا۔ انگریز سیاح نے پستول کو نکالا، نکالنے کے بعد گھوڑے پر انگلی کو رکھ دیا، گھوڑا کھینچ دیا، فضا میں لہراتی گولی جاتی ہے، پرندے کے سینے سے ٹکرا جاتی ہے، چہچہانا بند ہو گیا ہے، پرندہ بول رہا تھا بولتی بند ہو گئی، پرندے کی آنکھ بند ہو گئی، پرندے کا بولنا بند ہو گیا۔